السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم دو ایسی اہم خبروں پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ایک طرف تو ہمارا دل فخر سے بھر دیتی ہے اور دوسری طرف ہمیں گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک طرف ملک کی راجدھانی دہلی سے انسانیت اور مسلم نوجوانوں کی بے مثال بہادری کی کہانی سامنے آئی ہے، تو دوسری طرف مدھیہ پردیش کے بھوپال سے مسلمانوں کی تاریخی شناخت کو مٹانے کی ایک اور مبینہ کوشش کی خبر ہے۔ آج ہم ان دونوں خبروں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایک طرف مسلمان اپنی جانیں داؤں پر لگا کر ملک کے شہریوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کی تاریخی شناخت پر حملے ہو رہے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو ضرور اور دیکھیے جس طرح سے انہوں نے وہاں لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، یہ اپنے آپ میں ادھارن ہے کہ دلی پولیس کے لوگ اس سب ویڈیو سے کو پہلے آخر تک دیکھتے رہیے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے پہلے بھی پہنچے ہیں۔ آپ کی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے، اور آپ کو گرو ہے، اور آپ کا نام نشچت روپ سے ہم مکھیہ منتری جی کو بھی بھیجیں گے، لیفٹیننٹ گورنر کو بھی بھیجیں گے اور کمشنر صاحب کو بھی بھیجیں گے۔ جیسے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا لوگوں کی نا۔ جان بچانے کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کو سی پی آر، یہ دیکھیے سی پی آر کتنی بڑی چیز ہے، ہم سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ سی پی آر کی ٹریننگ سب کو لینی چاہیے۔ ان لوگوں کے پریاس سے، یہ بچے ہیں، سبھی لائر ہیں، کام کرنے والے ہیں، سیکورٹی میں ہیں، ان کے سی پی آر کے کارن سے ابھی ایک فورن نیشنل آپ سمجھ جو سکتے ہیں اس ویڈیو سے۔ جن کے وائٹل اب ٹھیک ہیں، آپ نے 10 لوگوں کو سی پی آر دیا۔ مجھے آپ جیسے لوگوں پر گرو ہے، اور آپ ایسے ہی لوگوں کی سیوا کریں، یہ بہت مہتوپورن ہے، اور یہی مانوتا ہے، یہی سب سے بڑا دھرم بھی ہے۔ مانوتا کا دھرم، سب سے بڑا ہیومینٹی کا یہی ہے کہ ہم ایٹ دی ٹائم آف کرائسس ہمیں رسپونڈ کیسے کرنا ہے، یہ مہتوپورن ہے۔ تو آپ نے اسی طریقے سے رسپونڈ کیا۔ پیر میں چپل نہیں ہے، جوتوں کا حال کیا ہوا، ان کے اندر کانچ لگ گئے پیر میں، اور میں ان 10 پولیس والوں کا بھی بہت ان کے ساتھ مل کر کے پہلی خبر دہلی کے مالیو نگر سے ہے، جہاں ایک ہوٹل میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ دھواں اتنا شدید تھا کہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے معصوم لوگ کھڑکیوں اور بالکنیوں پر آ کر اپنی جان کی بھیک مانگنے لگے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ ایسے نازک وقت میں جہاں لوگ اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں، وہاں کچھ مسلم نوجوان اور ایک مقامی گدے فروش، جنہیں سب گدے والے انکل کہہ رہے ہیں، فرشتہ بن کر سامنے آئے۔ ان جری نوجوانوں نے، جن کے نام اسرار، شعیب اور وسیم بتائے جا رہے ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ گدے والے انکل نے فوراً دکان کے گدے نکال کر سڑک پر بچھا دیے تاکہ اوپر سے کودنے والے لوگوں کو چوٹ نہ آئے۔ اسرار، شعیب اور وسیم نے کمال جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی لوگوں کو بحفاظت نیچے اتارنے اور کودنے میں مدد کی، جس سے کئی قیمتی جانیں بچ گئی۔ مقامی لوگ ان مسلم نوجوانوں کی اس انسانی ہمدردی اور جرأت مندانہ اقدام کو خوب سراہ رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا اصل چہرہ، جو مذہب دیکھے بغیر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں دوسری بڑی خبر کا، جو مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال سے آ رہی ہے۔ بھوپال کی مشہور اور تاریخی برکت اللہ یونیورسٹی، جو کہ مسلم شناخت اور ایک عظیم مجاہد آزادی کے نام سے منسوب ہے، اب اس کا نام تبدیل کرنے کی کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل نے اس کا نام بدل کر واگ دیوی بھوجپال یونیورسٹی رکھنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے، اور اب یہ فائل گورنر منگو بھائی پٹیل کے پاس حتمی منظوری کے لیے بھیج دی گئی ہے۔ تجویز میں کہا گیا ہے کہ راجہ بھوج کو ریاست کی تاریخی وراثت کی علامت قرار دیا جائے، اس لیے نام بدلا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ نام تبدیل کرنے کے لیے ہمیشہ مسلم ناموں کا ہی انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ یونیورسٹی جس شخصیت یعنی مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام پر قائم ہے، وہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک ایسے عظیم رہنما تھے جنہوں نے بیرون ملک جا کر غدر پارٹی قائم کی اور ملک کی آزادی کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ ان کے نام کو ہٹانا کیا ان کی قربانیوں کو فراموش کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ ناظرین، اگر ہم ان دونوں خبروں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک عجیب اور تضاد سے بھری تصویر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف زمین پر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے
کہ اسرار، شعیب اور وسیم جیسے عام مسلم نوجوان روزانہ اپنی جان پر کھیل کر ملک کے تانے بانے کو مضبوط کر رہے ہیں اور انسانیت کی لاج رکھتے ہیں۔ دوسری طرف سیاسی اور سرکاری سطح پر مسلمانوں کے تاریخی کردار، ان کے اسلاف کی قربانیوں اور ان کی شناختوں کو نصابوں اور عمارتوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برکت اللہ یونیورسٹی کا نام بدلنا صرف ایک نام کا بدلنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس ملک کی مشترکہ تہذیب یعنی گنگا جمنی تہذیب اور آزادی میں مسلمانوں کے کردار کو دھندلا کرنے کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں راجہ بھوج کی تاریخی حیثیت کا پورا احترام، لیکن کسی ایک تاریخی شخصیت کو اعزاز دینے کے لیے دوسری عظیم شخصیت، خصوصاً ایک مجاہد آزادی کے نام کو مٹانا کہاں کا انصاف ہے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مالیو نگر کے ان مسلم ہیروز کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان اس ملک کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کے ناموں کے تحفظ کے لیے پرامن اور قانونی طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کا اس پورے معاملے پر کیا کہنا ہے؟ دہلی کے ان نوجوانوں کی جرأت اور بھوپال کی یونیورسٹی کا نام بدلنے کی اس سیاست پر اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔